حضرات چار مصرے سماعت فرمائیں فرش ازا کے حوالے سے کہ سبز پرچم کے فرہرے کی ہوا باقی ہے، سبز پرچم کے فرہرے کی ہوا باقی ہے، حشر تک فاطمہ زہرا کی دعا باقی ہے، اور معرکہ جیت لیا زینب نے، مٹ گیا تخت ستم فرش عزا باقی ہے، مٹ گیا تخت ستم فرش عزا باقی ہے، مٹ گیا تخت ستم فرش عزا باقی ہے۔ اور حضرات چار مصرے شہید کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جو عشق آل محمد میں ہو گئے ہیں شہید، جو عشق آل محمد میں ہو گئے ہیں شہید، وجود ان کا یہ دنیا مٹا نہیں سکتی۔ اے حجر آپ کے چہرے کی تازگی ہے گواہ، زمین شہید کی میت کو کھا نہیں سکتی، زمین شہید کی میت کو کھا نہیں سکتی۔ اے حجر آپ کے چہرے کی تازگی ہے گواہ، زمین شہید کی میت کو کھا نہیں سکتی۔ باواز بلند نعرے سرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدا، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اچھا حضرات، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے چہرے جو مسلسل مجھے سن چکے ہیں، سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ درگاہ پنج شریف میں جو مجمع ہوتا ہے وہ قریب اس سے 10 گنا ہوتا ہے جو اس وقت یہاں میرے سامنے موجود ہے۔ تو مجلس کبھی مجمع کے لیے نہیں ہوتی، مجلس مولا کے لیے ہوتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بھی اپنا خلوص پیش کرتے ہیں اور خطیب بھی اپنا خلوص پیش کرتے ہیں۔ بہرحال میرے بچپن کے ساتھی مولانا شوذب کاظم جلولی صاحب نے مجھے کہا کہ آدھے گھنٹے میں مجھے اپنی بات نپٹانی ہے، چونکہ مجھ سے پہلے 40 اور ان سے پہلے 45 یہ کچھ ٹائمنگ اس طرح دی گئی ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو آدمی آدھے گھنٹے میں مجلس نہیں پڑھ سکتا وہ 2 گھنٹے بھی مجلس نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک کورٹ میں ایک دن میں کئی کیس لگتے ہیں اور ہر کیس کا الگ وکیل ہوتا ہے، اور وکیل کو اگر بولنے کا موقع دیا جائے وہ تو جج کا دماغ ہی کھا جائے گا صبح سے شام تک، مگر اسے بیچ میں ٹوک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور کام کی بات کرو، وہی بات کرو جو اس کیس کے بارے میں ہے۔ کیس کو 2 طریقوں سے آپ پیش کرتے ہیں، یا تو جس کا کیس لڑ رہے ہیں آپ اس کی بات کرتے ہیں، یا جو خلاف کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ایک لائر، ایک وکیل پڑھے لکھے کے ساتھ تجربہ کار بھی ہے، جانتا بھی ہے اور اس کو ڈیفنس کے اصول معلوم ہے تو وہ 15 منٹ میں اپنا کام کر دیتا ہے۔ اسے ضرورت نہیں کہ وہ 2 گھنٹے کی بحث کرے اور وہ یہ بتائے کہ جج صاحب میں ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہوں، جج صاحب میں امریکہ کے فلاں آرگنائزیشن کا لائر رہ چکا ہوں، میں فلاں مقام پہ فلاں چیز کر چکا ہوں۔ بھائی وہاں آپ جو کر چکے، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے۔ اس کیس کا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار درود پڑھیں تو میں بات مکمل کر دوں 5 منٹ کے اندر۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ میرا طریقہ میرے ان بھائیوں کو جو مجھے جانتے ہیں معلوم ہے۔ میرے ہردل عزیز بھائی نے ابھی
مجلس پڑھی اور اس کے بعد ہمارے دوسرے خطیب اہل بیت نے بھی آپ کے سامنے مجلس پڑھی اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہمارے مولا سے کوئی بڑا نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی خلاصہ داہنے بائیں نہیں تھا. اب ایک موضوع میں نے محرم میں پڑھا تھا اور کئی جگہوں پر ہم شمشل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پسند کیا گیا. میں اسے مختصر کر کے اور کم کر کے آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے شاید جو مجھے نہیں سن سکے. 1,24,000 وکالت کر رہا ہوں, دفاع کر رہا ہوں اپنے مولا کا. عدالت ہے دنیا کی, سننے والے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شان آل محمد کیا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. 1,24,000 اور ان کی دنیا کے سورج, چاند, ستارہ, سیارہ, زمین, آسمان, سب نے بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے. ان 14 نے دکھایا کہ اس کا فضل کیا ہے. آدھا گھنٹہ فضائل مصائب دونوں میرے ساتھ رہیے. 1,24,000 نے اپنی زندگی میں یہ دکھایا کہ اس کا عدل کیا ہے. 14 نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ اس کا فضل کیا ہے. امتحان کرتے علوم معدنیات یعنی مائنس اینڈ منرل کا علم رکھنے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ ہیرا کب بنتا ہے تو علوم معدنیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سال کوئلے کی کھدان میں رہتے رہتے ہیرا وجود میں آتا ہے. ملینز آف ایئرز کے ریولیشن کے بعد کوئلے کی کھاند میں ہیرا پیدا ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کتنے سال میں؟ ملینز آف ایئر. 1 ملین مطلب 10 لاکھ سال. ملینز آف ایئرز مطلب کم سے کم, بھیا پوری توجہ چاہ رہا ہوں, کم سے کم 1 کروڑ سال. 1 کروڑ سال میں ہیرا بنتا ہے کوئلے کی کھدان میں, کوئلے کی کان میں, کوئلے کی مائنز میں. اب اگر میرا مجمع متوجہ ہو, چلو میں تمہیں لے کے مدینے چلتا ہوں. وہ سید سجاد گھر سے باہر نکلے, او سائل نے سلام کیا, بولو تمہارے مولا نے جواب دیا. چلتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر وہ متوجہ ہو گیا کہ مولا مسجد کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے چلا, ساتھ چلا, نماز میں گیا, نماز پڑھی, واپس آیا. مولا گھر میں جانے والے تھے. کہتا مولا بچے بھوکے ہیں, مولا خاموش ہیں, مولا قرض کا بوجھ ہے, مولا خاموش ہیں, مولا کچھ مدد کے لیے آیا تھا, مولا خاموش ہیں. ابھی مایوس خاموش ہو گیا, کچھ کہنا چاہ رہا تھا, خاموش تھا. سید سجاد نے کہا دامن اٹھا. اس نے دامن اٹھایا, سجاد جھکے, 1 مشت خاک اٹھائی, اس کے دامن میں ڈالی, 1 نظر کرامت ڈالی, کہا دیکھ کیا ہے. اب جو اس نے دیکھا ہیرے جواہرات تھے. پورے مجمع کی پوری توجہ, جو جہاں جہاں ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دامن اٹھا, اس نے دامن اٹھایا, سجاد جھکے, 1 مشت خاک اٹھائی, اس کے دامن میں ڈالی, 1 نظر کرامت ڈالی, کہا دیکھ کیا ہے. اب جو اس نے دیکھا ہیرے جواہرات تھے. وہ ہنس کے چلا گیا, تاریخ کا واقعہ ختم ہو گیا. ان کے لیے جو بس واقعے پڑھا کرتے ہیں ان کے لیے ختم نہیں ہوا, جو دین اور دین کے رہبروں کے بارے میں سوچا کرتے ہیں. چلو سجاد سے پوچھتے ہیں, مولا دنیا کے علماء بتاتے ہیں کہ کوئلے سے ہیرا 1 کروڑ سال میں بنتا ہے, تو کم سے کم خاک سے ہیرا 1.5 کروڑ سال میں بننا چاہیے. سجاد کا جواب آئے گا, وہ جو دنیا بتا رہی ہے وہ عدل ہے, یہ جو میں دکھا رہا ہوں فضل ہے.
سلامت. سمجھ رہا میرا مجمع؟ وہ جو دنیا نے بتایا کہ 1 کروڑ سال میں ہیرا بنتا ہے، وہ نظام کا عدل ہے، اور یہ جو لمحے بھر میں کام ہو رہا ہے یہ امام کا فضل ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آگے چلے تھوڑا. بولو سجاد کا بابا حسین، بچپنے کا زمانہ، سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے حسین ہیں، سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہب ہے. سماجیات کے علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بچے کے بڑے سے بات کر کے آ جائے تو پھر وہ بچوں سے بات نہیں کیا کرتا. مگر یہ جانے والا بھی کتنا بڑا تھا کہ یہ جانتا تھا کہ اس دروازے کے بچے بچے نہیں ہوا کرتے. ان کے حکم زمین سے لے کے آسمان تک چلا کرتے ہیں. سوال کیا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا تیری نانا کی بارگاہ سے. کیا جاننے گیا تھا؟ کہا یہ جاننے گیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. کیا کہا میرے نانا نے؟ کہا تیرے نانا نے خبر دی ہے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. کنفرم ہو گیا نا؟ اجازت بھائی تشریف رکھے. کنفرم ہو گئی یہ بات کہ نہیں ہے؟ اب سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے حسین، آیت اللہ فاطمی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے حسین نے یہ کہا، جا تجھے 1 دیا، جا تجھے 2 دیا، تجھے 3 دیا، تجھے 4 دیا، میں گنتی نہیں گننا چاہتا. تمہیں معلوم ہے یہی تو ملتا ہے نا. کاتب تقدیر نے قلم چھوڑا، ملک نے فلک چھوڑا، محمد نے مصلی چھوڑا. سارے حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. چلو ہم بھی چلتے ہیں. اے حسین یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرا نانا منع کر چکا ہے، پھر کیوں دے رہا ہے؟ جواب آئے گا مولا کا. قلب رشید جو میرے نانا نے منع کیا وہ عدل تھا، جو میں دے رہا ہوں فضل ہے. پوری توجہ. حیدری! چلو میرے ساتھ چلو. تاریخ کے ایک ایسے کنارے پر تمہیں لے کے چلتا ہوں جہاں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی راوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سپورٹر کی ضرورت نہیں ہے. انجینئرنگ میں ایک پورا علاقہ ہے جسے اسکوپ انجینئرنگ کہا جاتا ہے. اس اسکوپ میرے پڑھا لکھا مجمع میں جانتا ہوں دہلی میں موجود بہت سارے چہرے جو میرے ساتھ مجالسوں میں ہوا کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. اسکوپ انجینئرنگ کا بھیا، اسکوپ انجینئرنگ کے ماہرین کا یہ کام ہے کہ جب آپ ان کو زمین کا ایک خطہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس 1 ایکڑ میں اتنے بیڈ کا اسپتال بن سکتا ہے، اتنے کمروں کا اسکول بن سکتا ہے، اتنے بیڈ روم کا فلیٹ بن سکتا ہے، اتنی چیز اس میں بنائی جا سکتی ہے. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ دنیا کے، امریکہ کے، جاپان کے، کینیڈا کے بڑے بڑے اسکوپ انجینئرنگ کے ماہرین نے جب کربلا کے چپے چپے کا حساب لگایا تو یہ لکھا کہ کربلا کی زمین کے حصے کو اور علاقے کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کربلا میں 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے. شمشل بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. زندہ باد کہہ رہا ہوں تمہاری عقیدت کو. یاد رکھنا اس جملے کو. امریکہ کے، کینیڈا کے، جاپان کے بڑے بڑے انجینئرز نے کربلا کے چپے چپے کا اندازہ لگا کے یہ لکھا کہ کربلا میں 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے. مگر اسی دنیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ نے دنیا کو بتایا کہ آج دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا مجمع کربلا میں جمع ہو رہا نہیں ٹھہرنا. اللہ کی قسم بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں. جملہ مکمل ہو جائے پھر داد دینا اور سلام کرنا اس شہید کو جو تمہاری دعائیں آج بھی سنتا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اے میرے مولا، یہ دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تیری زمین کربلا پر 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں سما سکتے. اور اسی دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کسی سال 1 کروڑ لوگ آئے،
کسی سال 1.5 کروڑ لوگ آئے، کسی سال 2 کروڑ لوگ آئے، کسی سال 2.5 کروڑ لوگ آئے۔ اے مولا حسین یہ کیا ہے؟ 18 لاکھ سما نہیں سکتے، 2.5 کروڑ آ رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئے کہ رشید وہ جو بتا رہا ہے عدل ہے، میں جو دکھا رہا ہوں فضل ہے۔ حیدری 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ کربلا میں نہیں سما سکتے، یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ اور وہی دنیا دکھا رہی ہے کہ کسی سال 1 کروڑ، کسی سال 1.5 کروڑ، کسی سال 2 کروڑ، کسی سال 2.5 کروڑ۔ مولا یہ کیا ہے؟ کہا وہ جو بتا رہا ہے وہ عدل ہے، میں جو دکھا رہا ہوں وہ فضل ہے۔ قلب رشید 2.5 کروڑ تو کیا، پوری دنیا بھی اگر کربلا آ جائے تو میری کربلا بڑی ہو جائے گی، دنیا چھوٹی ہو جائے گی۔ اچھا انشاءاللہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے دوستو اللہ کی قسم، ساری کائنات میں جتنے انبیاء آئے انہوں نے بتایا کہ اللہ کا عدل کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ چور پکڑا گیا، دربار میں لایا گیا، باہر لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ وہ علی والا ہے، مگر جب علی کی بارگاہ میں آیا تو گردن جھک گئی، رونے لگا۔ سوال کیا مولا نے کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا میں جب باہر ٹہلتا تھا تو لوگ مجھے تیرے چاہنے والوں میں شمار کرتے تھے، میں اس گندی شے میں مبتلا اور تیری بارگاہ میں مجھے شرمندگی ہو رہی۔ کہا چوری کی ہے؟ کہا مولا ہاں قبول کرتا۔ کہا تجھے پتہ ہے اقبال جرم کا کیا معنی ہوتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا مولا اس سے کیسے انکار کر دوں جو زمین پر بیٹھ کے آسمان کے سارے حجابات کو دیکھتا ہے، سے کہہ دوں کہ میں نے چوری نہیں کی، سارے حالات کو دیکھتا ہے۔ ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، علی نے انگلیاں کاٹ دی، باہر نکلا۔ لوگوں نے کہا دیکھا ہمارے والے ہوتے تو آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کرتے تمہاری، بہت علی علی کرتے تھے، کٹ گئی انگلیاں۔ اس نے کہا کیا کروں، تمہارے والوں کو اپنے دکھتے ہیں، علی کو خدا دکھتا ہے۔ قمبر جی مولا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مولا ابھی ابھی جس کی انگلیاں کاٹی تھی وہ تیرا قصیدہ پڑھ رہا ہے، بلاؤ ذرا اسے۔ واپس لایا گیا، بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ کیا کر رہا تھا باہر؟ کہا مولا وہ کچھ باتیں ہو رہی تھی، جواب دے رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، مولا نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں دوبارہ سجائیں، اپنا ہاتھ اوپر رکھا، کہا ہاتھ نکال۔ اس نے ہاتھ کھینچے، اپنی ہلتی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں محسوس کی۔ مجھے نہیں معلوم اس کے دل پر اس وقت کیا کیفیت ہوگی، وہ کس وجد میں کس عالم میں ہوگا، مگر وہ شکریہ ادا کیے بنا ایک سوال کرتا ہے، کہتا مولا میں بس کچھ نہیں کہنا چاہتا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بس یہ بتا دے کہ کاٹنا تھا تو جوڑا کیوں، اور جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ مولا بتا دے کہ کاٹنا تھا تو جوڑا کیوں، اور جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ علی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ جو کاٹا وہ عدل تھا، یہ جو جوڑا یہ فضل ہے۔ سلامت رہیں۔ ویسے ماشاءاللہ سبھی مجلسیں بہت اچھی رہی، مولانا اصغر حیدری صاحب نے بھی اچھی مجلس پڑھی، اور میرے بھائی اقرار نے ماشاءاللہ
بہت ہی اچھی مجلس، اور کل میرے چھوٹے بھائی محمد حسین حسینی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے یہیں سے، بہترین مجلس ان کی بھی انشاءاللہ رہے۔ دیکھیے، نہ تو پڑھنے والا اس میں بہترین ہوتا ہے، نہ اس کے انداز خطابت، یہ تو ان کی مدح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو اپنی خلقت میں اعلیٰ ترین ہوتے ہیں۔ الف کا استعمال تو سب نے کیا، مگر جو الف کا استعمال علی نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو صاحب بہت بڑی دنیا ہے آل محمد کی۔ میں ایک مثال جس کے لیے بھائی شمشل بھائی نے میرے بڑے خاص میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، بھی ایک جملہ انہوں نے کہا کہ وہ جملہ آپ ضرور کہیں۔ لوگ مثال دینا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب فلاں ان کے جیسے اور ہمارے معصوم فلاں جیسے، اور عظمت بیان کر کے یہ سوچتے ہیں کہ بیان کر دیا۔ میں ایک تھوڑی سی آپ کی حس کو بیدار کر کے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جس سے آپ اس معیار کو کسی حد تک محسوس کر سکیں، سمجھنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ محسوس کرنا اور سمجھنے میں کتنا فرق ہے۔ مثلا میں نے آپ کو گرمی میں کھڑا کر دیا اور آپ سے کہا گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے، تو آپ کی سمجھ یہ بتا دے گی ٹھنڈک نہیں ہے، گرمی ہے۔ اب میں آپ سے ایکوریٹ پوچھوں کہ کتنا ٹیمپریچر ہے، تو آپ کہیں گے مولانا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کتنا ٹیمپریچر ہے، مگر گرمی ہے۔ وہیں ایک پڑھا لکھا آتا ہے جو ایک چھوٹے سے آلے کو استعمال کر کے آپ کو بتا دیتا ہے یہ 44 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ سمجھنا یہ ہوا جس میں 44 ڈکلیئر ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور محسوس کرنا یہ ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ گرمی ہے، سمجھ گیا میری بات؟ تو آل محمد کو ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں، انہیں دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے ان سے نجاستیں دور ہیں، انہیں سن کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا خاندان سب سے پاک خاندان ہے۔ اور آپ کے معصوم نے ہی کہا ہے تمہیں زیادہ زحمت نہیں کرنی، ہماری بات کو بس لوگوں تک پہنچا دو۔ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ہم اپنی بات پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے تم ہماری بات کو پہنچا کے تو دیکھو، اس کے پاس کوئی بات بچے ہی نہیں۔ ہماری بات جیسے ہی اس کے سامنے آئے گی وہ قبول کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہماری بات اتنی اہمیت رکھتی۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں بھائی نے کہا مجھ سے، تو میں آپ کو ذرا سا وہ مثال دیتے ہوئے ربط مصائب پہ آ جاتا ہوں۔ دیکھیے جو شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی جب گلاب سے یا کسی بھی پھول سے اس کا رس لے لیتی ہے اور لے کے چلتی ہے اس اپنے چھتے کی طرف جہاں اس کی مہارانی اس کا انتظار کر رہی ہوتی، تو اسے خیال آتا ہے کہ کہیں ہواؤں سے میرے پاؤں گندے تو نہیں ہو گئے۔ اب یہاں جو میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ میری بات سے زیادہ محظوظ ہوں گے، سمجھیں گے کہ میں کہاں کس لیول اور کس سینسٹیو لیول پہ ان کو لے کے جا رہا ہوں کہ وہ یہ محسوس کریں، درک کریں۔ شہد کی مکھی، شہد کیوں محترم ہے؟ انبیاء کی غذا ہے، ساری فوائد کے علاوہ انبیاء کی غذا ہے۔ اور کیوں؟ جنت کی غذاؤں میں سے ایک غذا، ٹھیک ہے، جنت کی غذاؤں میں سے ایک غذا شہد، اس کو وجود دینے والی شہد کی مکھی کا اپنا احتیاط کا لیول کتنا ہے اسے دیکھیے۔ وہ جب رس لے کے چلتی ہے چھتے تک تو یہ سوچتی ہے کہ کہیں ہوا سے میرے پاؤں کثیف نہ ہو گئے ہوں، گندے نہ ہو گئے ہوں، تو میں اس کو صاف کرنے کا انتظام کروں۔ پھر وہ کیا کرتی ہے؟ پھر وہ وائٹ لپٹس کے پیڑ پہ جاتی ہے، وہاں سے اس کا عرق لیتی ہے چونکہ اس میں اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، اور پھر اسے اپنے چھتے کے کنارے کنارے لگا دیتی ہے اور وہاں اپنے پاؤں کو پہلے دھوتی ہے پھر اندر جاتی ہے۔ شہد کی مکھی احتیاط کر رہی ہے کس سے؟ ہوا سے۔ ہوا آپ کے یہاں مطہرات میں ہے، نجاسات میں نہیں ہے، یعنی ہوا خود نجاست کو پاک کرتی ہے، نجس نہیں کرتی۔ جب اس کا معیار احتیاط اتنا ہے
تو پھر کسی مومن کا معیار احتیاط کتنا ہوگا؟ اور جب مومن کا معیار احتیاط اتنا ہے تو مرجع کا کتنا ہوگا؟ اور جب مرجع کا سمجھو تو سمجھو عالم کا کتنا ہوگا؟ اور جب عالم کا اتنا تو سوچو جب نواب عامہ کا اتنا ہے تو نواب خاصہ کا کتنا ہوگا؟ اور جب اس معیار پہ پہنچ جاؤ تو پھر سمجھو ابو ذر کا کتنا ہوگا، مقداد کا کتنا ہوگا، سلمان کا کتنا ہوگا۔ اور جب اس احتیاط کو سمجھ جاؤ پھر سوچو علی کا احتیاط کتنا ہوگا۔ اے میرے مولا، عرب میں حلال غذاؤں کی کمی نہ تھی، بے پناہ حلال غذائیں تھیں، مگر پھر بھی تو نے جو کی روٹی نمک، جو کی روٹی نمک، جو کی روٹی نمک کیوں استعمال کی؟ شاید جواب آئے قلب رشید کہہ دو میرے چاہنے والوں سے کہ میں نے اللہ کی محبت میں حلال بھی ترک کیا، تم میری محبت میں حرام ترک کر دو۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ بس میرے دوست، مجلس تمام ہو گئی، مجھے لگتا ہے 25 منٹ تو ہو ہی گیا ہوگا یا اس سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، 25 منٹ ہو گئے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مصائب کم الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن معذرت اگر کچھ 2 4 5 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں مصائب میں کمی نہ کروں، بے شک زندگی ایسی نہ ہو ہم لوگوں کی کہ ہماری ہی زبان سے مصائب نہ آئے۔ اگر ہم ہی مولا کے چاہنے والے، آپ ہی مولا کے چاہنے والے، نوحہ پڑھنے میں کمی کر دیں گے، ماتم میں کمی کر دیں گے، سینہ پیٹنے میں کمی کر دیں گے، مصائب میں کمی کر دیں گے، تو پھر کون پڑھے گا، کون بیان کرے گا، کون سنے گا؟ میں برسوں سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، روایتوں سے کربلا مت سمجھا کرو، چونکہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ پیاسی تھیں، یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ زینب کو تازیانے لگے، یہ نہیں بتا پاتی زینب کو کتنے تازیانے لگے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سید عالمیان کی پسلی ٹوٹی، یہ نہیں بتا پاتی سیدہ کو کتنا درد تھا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ عباس کے بازو کٹے، یہ نہیں بتا پاتی جب حسین نے جھک جھک کے بھائی کے بازو اٹھائے تو کتنا درد ہوا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حسین نے اصغر کی قبر بنائی اور دفن کیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں بتا پاتی کہ سکینہ کو یہ منظر دیکھ کر کتنی تکلیف۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے مولا سے کسی نے سوال کیا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ سوچا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ یہاں 3 بیٹیاں ضرور موجود ہیں، ایک تمہارے نبی کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی۔ جزاکم اللہ، تمہاری آوازوں کو خدا سلامت رکھے۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ گریہ کناں ہوتے ہیں، سید سجاد داہنے سے بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، اور کبھی سید سجاد آپ کو روتا دے اپنی کوہنیوں کے بل زمین پہ جھک جاتے، آپ کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے کہتے کاش تو کربلا میں موجود ہو۔ مجلس میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ کو واسطہ دیا جائے کہ آپ روئیں۔ آپ وہ قوم نہیں ہے جسے رلانے کے لیے محنت کرنی پڑے، آپ سیدہ کی دعا ہیں۔ سنو سید سجاد نے کیا کہا،
سائل کہتا ہے مولا اگر کوئی تیری مجلس میں نہیں روتا اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سجاد کہتے ہیں وہ جو میری مجلس میں نہیں روتا ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کیوں؟ کہا وہ نہ روئے مگر یہ تو ضرور سوچتا ہوگا نا کہ ایک دن میں ہمارا بھرا گھر کیسے اجڑ گیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ امام حسن کے تذکرے سے مجلس کو شروع کرنا چاہوں گا اور امام حسین پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ بھائی اکرام، ایک خطیب کے خواب میں میرے مولا آئے، مولا حسن ایک خطیب کے خواب میں آئے، فرماتے ہیں تو میرے مصاحب نہیں پڑھتا۔ خطیب خواب میں کہتا ہے مولا میں ہر روایت پیش کرتا ہوں، بتا تو کیا کیا پڑھتا ہے؟ مولا میں یہ پڑھتا ہوں کہ دنیا کے ہر انسان کو گھر میں سکون ملتا ہے مگر وہ حسن کتنا مظلوم ہوگا جس کی زوجہ نے اسے زہر دیا۔ مولا میں یہ بھی فرماتا ہوں تو دنیا کا وہ واحد مظلوم ہے جس کی میت گھر سے اٹھی مگر گھر واپس آئی۔ مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں تیرے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ فرمانے لگے تو حسن کی زندگی کے سب سے بڑے درد کو نہیں بیان کرتا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا وہ کون سا درد ہے جسے میں بھول جاتا ہوں؟ فرمایا میری زندگی کا سب سے بڑا درد تھا جب میں 7 برس کا تھا، میں کھڑا تھا میرے ماں کے سامنے دروازہ جلا دیا گیا۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور تم کیا سن رہے ہو؟ جزاکم اللہ۔ جب بھی میری مجلس پڑھا کر یہ ضرور پڑھا کر حسن 7 برس کا دیکھ رہا تھا، دروازہ جلا دیا گیا، میری ماں دیوار اور در کے بیچ میں دب گئی، میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، میرا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس اگر سمجھ سکو میں تمہارے امتحان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، میرے علماء دوست بیٹھے ہیں ضرور مجھے دعا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے جب دروازہ جلنے لگا کیفیت یہ تھی جلے ہوئے دروازے کو یہ سوچ کر کے اندر جو کوئی بھی ہوگا ڈر گیا ہوگا، کسی نے ہاتھ سے، کسی نے لکڑے سے اور کسی نے پاؤں سے گرانے کی کوشش کی مگر اسی درمیان دروازہ کھلا اور دروازے اور در کے بیچ میں سیدہ ایسی دبی کہ جلی ہوئی میخ جسم میں اتر گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بھیا تمہارے لیے یہ جملہ جہاں جہاں پہنچا سکو تم سب کے لیے بڑے غور سے یہ جملہ سننا۔ سیدہ غش کھا کے گری، جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا پکارا فضا، دوڑ کے فضا نزدیک آئی، ایک ہی سوال کیا بتا میرا علی کہاں ہے، بتا میرا علی کہاں ہے۔ دیکھو میں دنیا کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں، جسم کے جس حصے میں درد ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی حصے کو پکڑتا ہے۔ اگر کسی کے پہلو میں درد ہے وہ پہلو کو پکڑتا ہے، اگر کسی کے بازو میں درد ہے وہ بازو کو پکڑتا ہے، اگر کسی ہاتھوں کی نسیں کٹی ہیں وہ ہاتھوں کو پکڑتا ہے، اگر کسی کا سر پھٹا ہے وہ سر کو پکڑتا ہے۔ مگر مجھے تاریخ میں ملا زہرا نے اپنے زخم پہ ہاتھ نہیں رکھے، سوال کیا بتاؤ میرا علی کہاں ہے؟ فضا نے اشارہ کیا علی سامنے کھڑے، سیدہ کھڑی ہوئی، سیدہ نے دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے، دھیرے دھیرے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھانا شروع کیا۔ ادھر علی نے زہرا کو دیکھا،
ادھر زہرا نے ہاتھ اٹھایا، ادھر مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونے لگی، ادھر علی نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی بددعا نہ کرنا، تیرے بابا سے وعدہ ہے، علی خاموش۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آخری جملہ مجلس کا اور مصائب تمام ہے۔ 3 میتیں، تاریخ شہادت کی 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے زور سے روئے۔ بولو تمہارے مولا سجاد کی میت ہے، تمہارا مولا امام باقر غسل دے رہا ہے، غسل دیتے دیتے چلا کے رویا اللہ اکبر۔ سائل نے سوال کیا، مولا تو بابا کو غسل دے رہا تھا پھر چلا کے کیوں رویا؟ فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، جب جب پانی ڈال رہا تھا زخم تازہ ہوتا جا رہا تھا، میرے بابا کا زخم ختم نہیں ہوا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کچھ ایسی کیفیت زندان میں تھی، رباب کو دیکھ کے لیلا غش میں گر پڑی، لیلا کو دیکھ کے زینب کو غش آیا، تینوں جب ہوش میں آئی سید سجاد نے ایک تکبیر بلند کی۔ سائل مدینے میں سوال کرتا، مولا وہ جو تکبیر آپ نے زندان میں بلند کی تھی وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جتنی ماؤں نے سکینہ کے چہرے پہ پانی ڈالا، پانی چہرے پہ سوکھ گیا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ اور مجلس تمام۔ بولا سیدہ کو میں مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں، سین سے سجاد، سین سے سکینہ، سین سے سیدہ، 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ بولو سیدہ کو غسل دیا جا رہا ہے، بولو علی نے اللہ اکبر کہا۔ جب پوچھا گیا مولا یہ اللہ اکبر کیوں، علی کا جواب آپ کو معلوم ہے، فرماتے ہیں جب جب ہاتھ ہٹا رہا تھا ہاتھ واپس اپنی جگہ پلٹ رہا تھا۔ ارے میرے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، ارے سلمان 3 پسلیاں میری زہرا نے مجھے نہیں بتایا۔ ہائے سیدہ سلام تیرے حسین پر جس کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر